یہ سچ ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے مجبور بھی ایک عورت ہی کرتی ہے جب وہ اس کی ناشکری اور نافرمانی پر اترتی ہے۔ میں آج پھر آپ سے کہوں گا کہ ایک مرد کبھی یہ دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ آپ کے لیے مرتا کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ اسے تو وہ عورت چاہیے جو اسے ذہنی سکون دے سکے، اس کی باتوں کو ترجیح دے سکے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کر سکے، اور جہاں اسے ایسا دکھے گا وہ وہاں کھنچتا چلا جائے گا۔ پھر چاہے آپ کی شادی کو 10 ماہ گزرے ہوں یا 10 سال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کا مرد کے آگے ضد کرنا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے لڑنا جھگڑنا، یہی اس کی عزت کو دن بدن گھٹا دیتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کب وہ اس کے دل سے اتر جاتی ہے۔ پھر کچھ عورتیں تو اس سے اس حد تک ضد کر جاتی ہیں کہ گھر تک نام کرنے کی ڈیمانڈ پر اتر آتی ہیں، جو کہ مرد کے لیے ایک صاف اشارہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کا ساتھ دینے اور آخری سانس تک چلنے کو تیار نہیں۔ جو قسم اس نے شادی کر کے نکاح کے بندھن میں آ کر زندگی بھر اس کا ساتھ نبھانے کی لی تھی، وہ اس کی نہیں بلکہ اس سے جڑی چیزوں کی لی گئی تھی، اور پھر بعد دوسری شادی یا ڈیورس تک آ پہنچتی ہے۔ ایک وہی عورت مرد کے دل پر اپنا قبضہ جما سکتی ہے جو اس کے بنائے ہوئے سانچے کے مطابق اس میں ڈھل جائے، اس کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کر کے اس کی خوشی میں خود کو شریک کر لے، اس کو اپنا حکمران گھر کا سربراہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یقین کریں عورت کا امیر یا غریب ہونا مرد کو متاثر نہیں کرتا، کیونکہ کمانے کے لیے تو خدا نے اسے بنایا ہی ہے۔ اسے تو بس وہ عورت چاہیے جو اس کی فرما بردار ہو اور اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ نبھا سکے۔ بس اتنا کہوں گا، اپنے ماضی کو پاک رکھیں، کسی ایک کی ہو کر اس سے سچے دل سے وفا نبھا کر اپنے ایک نسلی عورت ہونے کا پورا ثبوت دیں۔ خدا کی قسم آپ سے آپ کا مرد کوئی چھین نہیں سکتا۔